آپ نے یہ کام کر بھی لیا تو ہندوؤں کو کیا پرابلم ہے اس سے بھائی؟ تو پورے ہندوستان میں وہاں چپے چپے پہ مسجدیں ہیں، ذرا اور کچھ نہیں تو کہیں یوٹیوب پہ چلے جاؤ اور یہ ڈالو کہ واک ان دی اسٹریٹ آف، فار ایگزامپل کسی ایک شہر کا نام لے لو، تو وہاں سب سے نمایاں چیز اور سب سے زیادہ جو پرامیننٹ آپ کو نظر آئے گا وہ اذانیں ہیں۔ جس طرف جاؤ اللہ اکبر، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ایک فل ٹائم ایک پورا جناب سلسلہ جاری ہے۔ تو ان لوگوں کو، اور ہندو ظاہر ہندوستان میں رہتے ہیں نا، کہیں کوئی وہ آسٹریلیا سے نہیں آئے تھے، تو ان کے لیے یہ کون سی بات ہے کہ جناب آپ ان کے سامنے آپ نے نماز پڑھ لی؟ اور اس سے آپ کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ریلیجیس ڈیوٹی، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیشن شپ بٹوین یو اینڈ یور گاڈ، از اے ٹوٹلی اے پولیٹیکل ایکٹ۔ جس کو اس نے ایکسپلین کر دیا، وہ اس سے تھوڑا سینئر کھلاڑی ہے اور اصل بات کر دی اس نے اصل بات جس کو آپ کہتے ہیں نا، بلی کو پکڑ کے تھیلے سے باہر کر دیا۔ آسٹریلیا ہو یا نیوزی لینڈ ہو یا انگلینڈ ہو، شادی کریں گے سفید فام خواتین سے اور منافقت کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیں، اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ یہی سٹیٹمنٹ آسٹریلیا میں بھی دے گا، یعنی جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اسی پہ تھوکتے ہیں اور سب سے زیادہ اسی کے دشمن ہیں۔ جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ مزہ آ گیا اس نے ہندو کے سامنے نماز پڑھ لی، تو پھر ظاہر ہے کرسچن اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ یہی سٹیٹمنٹ تو وہ بھی بنتی ہے پھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں نفرتوں کا ایک غبار، ایک آندھی اور طوفان لیے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں مجھے زیادہ نظر آتا ہے۔ باقی دنیا بھی ہے بھائی، گیٹ نارمل، گیٹ نارمل پیپل۔ مجھے حیرت ہے کہ ان لوگوں کا پرابلم کیا ہے۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت دوستو۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی جیت ہوئی۔ بہت ہی اچھا کھیلی پاکستان کی ٹیم، اور پہلی بار ہوا ہے کہ ورلڈ کپ کے کسی بھی مقابلے میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس جیت کے بعد جو بیان آئے ہیں پاکستان کی طرف سے، خواہ وہ وہاں کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے آئے ہوں، ہوم منسٹر شیخ رشید کی طرف سے، اور ان کے کچھ تمام ایکس پلیئرز ہیں ان کی طرف سے، جس طرح کی جو ایک نفرت بھری سٹیٹمنٹس آئی ہیں انڈیا کے لیے، وہ ہمارا آج کا بحث کا موضوع ہوگا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو جناب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں وقار یونس صاحب، جو کہ پاکستان کے ایک بہت ہی فیمس فاسٹ بالر رہے ہیں۔ آئی ایم شور آپ نے بھی ان کو دیکھا ہوگا وین ہی واز پلئنگ۔ انہوں نے ایک بات کہی ایک پروگرام کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا جو پل تھا اس پورے میچ کا وہ تھا جب پاکستان کے ایک کھلاڑی رضوان نے اسٹیڈیم میں نماز پڑھی، اور وہ کہتے ہیں ہندوؤں کے بیچ میں جو نماز پڑھی وہ سب سے سیٹسفائنگ مومنٹ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی انسان کو ہندوؤں کے بیچ میں نماز پڑھنے میں اتنی زیادہ خوشی مل سکتی ہے۔ آپ وقار یونس صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو پہلی دفعہ معلوم ہوا ہے، اسی طرح میرے لیے بھی یہ خبر ہے، اور ایکچولی میرے لیے تو یہ ایک ایسی خبر ہے کہ میں حیران ہوں کہ حالات اس حد تک آگے پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک پورا پیکیج ہے، یہ جو پورا پروسیس ہوا انڈیا پاکستان کے درمیان میچ کا، اور اس کے دوران جو ڈیفرنٹ قسم کے انسیڈنٹ ہوئے، جن میں سے ایک آپ نے یہ بیان کیا، تو اس کو اگر آپ ون بائی ون ڈسکس کریں تو اس میں بڑی حیرت ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ پہلی بات یہ ہے کہ جو اسلام میں نماز کا ایک تصور ہے، اس میں اس طرح کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ یہ جو تصور ان لوگوں نے اب گڑھ کے تو فار ڈسپلےئنگ پرپز جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو مذہبی اور اس طرح کا پاکیزہ اور برگزیدہ اور وقت کا پابند اور نماز اور روزہ کا پابند بنا کے پیش کریں کسی مجمع کے سامنے ڈیلیبریٹلی اس طریقے سے،
تو اس کو ایک طریقے سے وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. اس میں ایسی ہزاروں آپ کو احادیث ملیں گی اور ایسی پرافٹ کی سیئنگ اور اس طرح کے دوسری چیزیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے، چونکہ اس کو خود نمائی کہا جاتا ہے. اب یہ ایک خود نمائی کی ایک شکل ہے کہ جی چلیں یہاں پہ 10-20 ہزار ہندو بیٹھے ہیں یا جو بھی تعداد ہے، تو ان کے سامنے میں نماز پڑھ دیتا ہوں. ایک تو ان کی اپنی ممکن ہے یہ انٹینشن ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن اس کی وجہ سے جو جن لوگوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا بنیادی طور پہ، یہ چونکہ بہت بڑے بڑے سٹار ہیں دونوں، جس نے یہ کام کیا اور جس نے اس کو اپریشیٹ کیا، تو مجھے تھوڑا سا ایک افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے بعض چیزوں کو بہت زیادہ ہائی پروفائل کر لیا ہے جو کہ وہ اتنی ڈیزرو نہیں کرتی. مثلا یہ ہے کہ کھلاڑی جو ہے نا ایک 100% ایک جسمانی قسم کی اٹیمپٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بندہ جو ہے اس کی محنت ہوتی ہے، اس کے بہت سارے آپ یوں سمجھ لیں کہ ریاضت ہے، پریکٹسز ہیں جو مشق کرتے ہیں، ظاہر ہے اسی لیے لوگ ان کو اتنی بڑی داد دیتے ہیں. اور وہ پھر ایک طرح کا رول ماڈل بھی ہوتے ہیں کھیل کے میدان میں یا کھیل سے جڑے معاملات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، تو اسی لیے ایک ہائی پروفائل قسم کی جو ہے وہ بن جاتی ہے. لیکن آپ اس اپنی ہائی پروفائل حیثیت کو اگر یوز کریں کوئی اپنا ایجنڈا پش کرنے کے لیے، خواہ وہ آپ کے نزدیک کتنا بھی مقدس کیوں نہ ہو، تو یہ دھوکہ دہی ہے. کرکٹ کے میدان تبلیغ کے لیے نہیں بنائے جاتے یا خود نمائی کے لیے نہیں ہوتے. فٹ بال کے میدان ہیں، ہاکی کے کوئی بھی میدان ہے فار دیٹ پرپز. تو آپ کو ایک ہائی پروفائل پوزیشن مل گئی تو آپ اس کو اتنے، میں تو نیچ طریقہ ہی کہوں گا کہ نیچ طریقے سے جو ہے وہ ڈسپلے کرنا شروع ہو جائیں کہ آپ کا جو عمل ہے جو خالصاتاً آپ کے اور خدا کے درمیان ہے، اس کو آپ ایک اس طرح کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ پیش کریں. لیکن یہ ایک المیہ بن گیا ہے. اور اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کے کھلاڑی ہیں گزشتہ 20-25 سالوں سے ہم ریپیٹڈلی دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو بہت ساری سوچنے سمجھ کے معاملات ہوتے ہیں، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کو بطور کھلاڑی ایک ورزش کر کے یا ایکسرسائز اور ایک فزیکل اٹیمپٹ سے ایک ہائی پروفائل پوزیشن پہ چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بہت بڑے تھاٹ فل قسم کے یا بہت زیادہ کوئی انسانی بنیادوں پہ یا سوشل بنیادوں پہ یا وزڈم کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہائی پروفائل ہو گئے. یہ غلط فہمی ہمیں نہیں لینی چاہیے. لیکن یہ غلط فہمی ہم نے لی جس کو پاکستانی میڈیا نے پروجیکٹ کیا، اور اسپیشلی جو گینگ آف کلیرکس ہے، میں جس کو کہتا ہوں گینگ آف کلیرکس ان پاکستان، آرگنائزڈ گینگ آف کلیرکس، اس نے اس کو پروجیکٹ کیا، جس کے نتیجے میں وہاں کھلاڑیوں نے ایک نیا روپ دھارا جو پہلے کبھی بھی ہم نے نہ سنا نہ کسی نے سنا. اگر کھلاڑی آفٹر آل یہ پرائم منسٹر بھی تھا یا اس کے زمانے کے لوگ بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے، لیکن یہ درمیان میں جو لوگ سامنے آئے جنہوں نے ڈیلیبریٹلی ایسا پوسچر اختیار کیا کہ وہ ہر معاملے میں ایک ریلیجن کو استعمال کر کے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو یا تو دوسری کمیونٹیز کو ہارٹ کرتی ہے یا آپ کے اپنے امیج کو جو ہے وہ تباہ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے یہ کام کر بھی لیا تو ہندوؤں کو کیا پرابلم ہے اس سے بھائی؟ تو پورے ہندوستان میں وہاں چپے چپے پہ مسجدیں ہیں. ذرا اور کچھ نہیں تو کہیں یوٹیوب پہ چلے جاؤ اور یہ ڈالو کہ واک ان دی اسٹریٹ آف، فار ایگزامپل کسی ایک شہر کا نام لے لو، تو وہاں سب سے نمایاں چیز اور سب سے زیادہ جو پرامیننٹ آپ کو نظر آئے گا وہ اذانیں ہیں. وہاں تو نہ کوئی آپ کو بھجن نظر آتا ہے، نہ کوئی کہیں کوئی پادری باز کرتے نظر آئے گا، نہ کوئی سپیکر. وہاں تو جس طرف جاؤ اللہ اکبر، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ایک فل ٹائم ایک پورا جناب سلسلہ جاری ہے. تو ان لوگوں کو، اور ہندو ظاہر ہندوستان میں رہتے ہیں نا، کہیں کوئی وہ آسٹریلیا سے نہیں آئے تھے، تو ان کے لیے یہ کون سی بات ہے کہ جناب آپ ان کے سامنے آپ نے نماز پڑھ لی. اور اس سے آپ کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ it has nothing to do with your religious duty, it has nothing to do with the relationship between you and your God, is a totally a political act. جس کو اس نے ایکسپلین کر دیا، وہ اس سے تھوڑا سینئر کھلاڑی ہے اور اصل بات کر دی اس نے اصل بات جس کو آپ کہتے ہیں نا بلی کو پکڑ کے تھیلے سے باہر کر دیا.
کہ ہمارا مقصد یہ کو خدا ودا کو خوش کرنا نہیں ہوتا ہے. بنیادی طور پر منافقت اور زبردست قسم کی جو ہے ہپوکریسی اور زبردست قسم کا جعلسازی ہے. اس کو آپ اسلام میں یا مذہب میں جعلسازی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ خدا کو بھی ٹھگتے ہیں, عوام کو بھی ٹھگتے ہیں, اپنے کھلاڑیوں کو بھی ٹھگتے ہیں اور اس طرح کے میسیجز دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ اس پہ میں کیا کہوں. نیٹ شیل میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت اور جال سازی کی انتہا ہے. اس سے صرف اور صرف ایک میسج جاتا ہے جو نفرت کا میسج ہے, اور دوسرا میسج یہ جاتا ہے کہ آپ اسلام جیسے مقدس مذہب کو ایز اے پولیٹیکل پرپس جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں, جو کہ بہت بڑی منافقت ہے اور اسلام کے ساتھ ایک طرح کی دھوکہ دہی ہے. تو اس کو بھی اگر آپ پھر تغمے دیں اور ان کو پھر آپ اس چیز کی ایوارڈ دیں کہ انہوں نے جناب گراؤنڈ میں نماز پڑھ دی, تو پھر دیکھ لیں کہ اس ملک کا کیا بنے گا اور اس کے عوام کا کیا بنے گا. سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ وقار یونس صاحب پچھلے 15-16 سال سے آسٹریلیا میں رہتے ہیں. ان کی شادی ایک آسٹریلین خاتون سے ہوئی ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں. وہ جب آپ اس ملک میں جاتے ہیں, ویسے معاشرے میں جاتے ہیں, تو آپ کے اندر تو ایک انکلوزیونیس کی سوچ پیدا ہونی چاہیے. آپ کو اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ممکن ہے کل کو وقار یونس صاحب کہیں کہ جی میں نے سڈنی میں کھڑے ہو کے اور تمام عیسائیوں کے بیچ میں نماز پڑھ دی. I mean, it is irrelevant. اور دوسری بات یہ ہے, اب سوشل میڈیا پہ دلیل یہ دی جا رہی ہے بشانی صاحب کہ جی نماز کا وقت ہو چلا تھا اور مسلمان پہ یہ فرض ہے اور وہ مس نہیں کر سکتا. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایسا کیوں ہے کہ وہ نماز کا اگر وقت تھا تو صرف ایک ہی کھلاڑی کیوں وہاں نماز پڑھ رہا تھا, باقی کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ نہیں, یہ سوال آپ خدا کے لیے نہ اٹھائیں, چونکہ اگلی دفعہ سارے پڑھنا شروع ہو جائیں گے. اب بات اچھا. یہ ہے, یہ اصل بات یہی ہے, میں آپ کو بتا دوں. اب میں نے کہا ایسا کوئی جو ہے یہ کمپیلنگ نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اپنا لوکیشن دیکھے بغیر آپ کسی ایسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کسی وقت میں کہ جو ناپاک جگہ ہے, جو لوازمات نماز کے پورے نہیں کرتی. تو خدا نہیں کہتا کہ آپ وقت ہو گیا تو فوراً سجدہ شروع کر دیں. اسی لیے خدا نماز کے اہتمام کا کہتا ہے, اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے. آپ ٹائم نکالتے ہیں, اس کے مطابق آپ تیاری کرتے ہیں, جا کے پھر آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ ڈسپلے ہے جناب, آپ کیا بات کر رہے ہیں. یہ سیدھی سیدھی پولیٹیکل ڈسپلے ہے, یہ پرووک کرنے والی بات ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اس کی, آسٹریلیا میں یہ سب یہی کرتے ہیں. پاکستان میں جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ جا کے جہاں کوئی اسے رہنے دے گا وہیں رہے گا. آسٹریلیا ہو یا نیوزی لینڈ ہو یا انگلینڈ ہو, شادی کریں گے سفید فام خواتین سے اور منافقت کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیں. اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ یہی سٹیٹمنٹ آسٹریلیا میں بھی دے گا. یعنی جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اسی پہ تھوکتے ہیں اور سب سے زیادہ اسی کے دشمن ہیں. جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ مزہ آ گیا اس نے ہندو کے سامنے نماز پڑھ لی, تو پھر ظاہر ہے کرسچن اور ہندو میں کیا فرق ہے. یہی سٹیٹمنٹ تو وہ بھی بنتی ہے پھر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں نفرتوں کا ایک غبار, ایک آندھی اور طوفان لیے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں, اور یہ ان لوگوں میں مجھے زیادہ نظر آتا ہے. باقی دنیا بھی ہے بھائی, گیٹ نارمل پیپل. مجھے حیرت ہے کہ ان لوگوں کا پرابلم کیا ہے. گوئنگ آف دا ٹاپک کمپلیٹلی, میں نے آج سے 2 سال پہلے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس پہ پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کے ساتھ بات کی تھی. اس کی تھوڑی سی جھلکی اس وقت آپ ٹی وی پر دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنے, یا یوٹیوب جہاں بھی آپ دیکھتے ہوں. لوگ فلائٹ میں جا رہے ہیں جی, ہو سکتا ہے لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں یا عمرے کے لیے. اب وہاں پر اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں یہ سب کو پریشان کر کے اور ایک اڑتے ہوئے جہاز کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ایئر ہوسٹس کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ چلے جاؤ بھائی, خدا کا واسطہ تمہیں کل کو یہ نہ ہو کہ وہ پلین کا جو بیلنس ہی بگڑ جائے, کہ سارا ویٹ ایک طرف آ جائے اور یہ لوگوں کو ماریں گے. تو اشتیاق صاحب نے کہا کہ یہ تو یہی تو چاہتے ہیں کہ اگر, تاکہ لوگ کہیں کہ جی اگر یہاں اگر مارے گئے تو ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں, کہ جی خدا کی راہ میں نماز پڑھتے ہوئے ہماری جان چلی جائے. یہ چاہتے یہی ہیں کہ ان کی جان اسی وقت جائے, اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں بشانی صاحب. پاکستان کے ایک اور سابق کھلاڑی شعیب اختر بھارتی کھلاڑی ہربھجن سنگھ کے ساتھ ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے. میں یہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتا, کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, مگر بات بتا دیتا ہوں موٹی موٹی کیا ہوئی.
تو ہربھجن سنگھ نے کہا جی کہ آف دا فیلڈ ہم بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ جو ہاسٹیلیٹی ایگریشن آپ کو آن فیلڈ دکھائی دیتا ہے وہ تو ایک ان دی ہیٹ آف دا مومنٹ گیم کے دوران ہو جاتا ہے، پیچھے ہم کھاتے پیتے ایک ساتھ ہیں، ایک بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ڈریسنگ روم میں بھی چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں کو بھی وزٹ کرتے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں جب ٹیم دورہ کر رہی ہوتی ہے، ہوٹلز میں بھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب شعیب اختر نے کہا کہ ہاں یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہم پاکستانی ہیں اور ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے، اور میں بھی دو قومی نظریے میں بلیو کرتا ہوں، ہم الگ الگ قومیں ہیں۔ کیا یہ بات کہنے کی تھی وہاں پر؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس کا تو بہت ہی کلیئر سی بات یہ ہے کہ یہ بالکل ان نیسیسری قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کھلاڑی تو کھلاڑی ہیں نا، ان کے درمیان کوئی لڑائی تو نہیں ہو رہی ہوتی نا، اور پوری دنیا میں ٹیمیں کھیلتی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، لوگ اس کو انجوائے کرنے کے لیے جو بھی اس کے تالیاں بجاتے ہیں یا افسوس کرتے ہیں، ایک ڈسپلے آف ایموشن ہوتا ہے، نارمل بات ہے جو وقت گزرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں گے پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان ایون کے بیہائنڈ دا سین ایک گرم جوشی کا تعلق ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرحدوں پہ بڑے دن پہ ایک طرف سے وہ کوئی مٹھائی اٹھا کے لے گئے یا جو دوسری طرف سے، وہ پورا ایک پروسیس ہے چونکہ ایک ہیومن پروسیس ہوتا ہے، اور یہ جو ملکوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اتنا زیادہ انڈیویجول لیول پہ کبھی بھی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا جتنا کہ جو ہے وہ پاکستان میں یہ خصوصاً اس طرح کے لوگ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کی مثال دی ہے جو کھلاڑی ہے، کوئی وہ دانشور نہیں ہے یا کوئی پالیٹیشین یا کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکے کہ اس نے بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے، لیکن اس نے جو بات کی ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ ہے احساس کمتری۔ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت اور خصوصاً اس طرح کے لوگ جو کہ وہ مینٹلی جن کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی بلکہ ہائی پروفائل ہیں، کسی بھی وجہ سے کھیل کھیلتے ہوں یا گانا گاتے ہوں یا جو بھی ان کا کام ہے، لیکن وہ چونکہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے سے ایک وہ 5 گنا بڑی نیشن کے ساتھ، 5 گنا بڑی کسی نیشن سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے تو آپ کے 20 کروڑ لوگ ہیں تو ان کے جو ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ لوگ ہیں، اگر تو 1 ارب 20 کروڑ لوگوں میں سے جب آپ کھلاڑی چنیں گے، سنگر چنیں گے، فنکار لیں گے، کوئی لوگ لیں گے تو اس کی نسبت 20 کروڑ لوگوں سے لیں گے تو فرق تو سامنے نظر آئے گا نا، چونکہ زیادہ ورائٹی ہے، خصوصاً ایسے حالات میں جب یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں سارے پورے انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر۔ وہ تو چلیں آپ کہہ لیں کہ کہیں نسلی فرق آ جاتا ہے کہ ایک آدمی آپ نے جو ہے وہ آسٹریلیا سے لے لیا اور ایک افریقہ سے لے لیا تو وہ ممکن ہے کوئی فرق ہو، لیکن ایک ہی علاقے ایک ہی ایتھنیسٹی کے لوگوں کا جب آپ اس طرح کا ہوتا ہے، اب ان میں حد سے زیادہ احساس کمتری ہے، اور یہ احساس کمتری ان کے جو ناجائز قسم کے حکمران تھے جو ان پہ مسلط رہے انہوں نے کریٹ کی، جن میں سرفہرست جنرل ضیاء اور اس طرح کے جو ملیٹری ڈکٹیٹر تھے، چونکہ انہوں نے ایک ایسا جرم کیا ہوا تھا جو ناقابل معافی ہے ہر چیز میں۔ پاکستان کے ریٹن کانسٹیٹیوشن میں وہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا موت ہے، اسلام میں بھی وہ ایک جرم ہے، اسلام کی جتنی باریک تشریحات ہیں اس میں کسی جرنل کو یہ قطعاً حق نہیں پہنچتا کہ وہ حکومت کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں سوچے بھی، اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ جو سلوک اسلام کے عظیم الشان اور ہیرو قسم کے جرنلوں کے ساتھ ہوا، حکمرانوں نے کیا، اس کی وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ بھی ایک زبردست مثال ہے کہ اگر جرنل کے اختیار میں کچھ ہوتا تو یہ خالد بن ولید ٹائپ جرنل جو تھے یا یہ محمد بن قاسم اور یہ اس طرح کے لوگ جو تھے وہ تو پھر پتہ نہیں حکومتوں پہ قبضہ کر کے تو کتنے عرصے تک جو ہے وہ اپنی حکمرانی چلاتے، لیکن ان میں سے آدھے تو بالکل بھوکے مرے قسم پرسی کی حالت میں۔ تو بات کیا ہے کہ یہ احساس کمتری ان میں جو ہے اس کو وہ اتنا زیادہ لے گئے ہیں دل پہ کہ وہ ہر بات پہ کسی نہ کسی شکل میں کبھی دو قومی نظریہ، نہیں جی ہم مختلف لوگ ہیں،
بھائی یہ کلیئر ہے کہ تمہارا اپنا ایک ملک ہے جس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور 70 سال سے اس کو انڈیا بھی انٹرنیشنلی تسلیم کرتا ہے۔ بہت کم موقع آئے ہوں گے کہ آپ کے سفارتی تعلقات میں کوئی رکھنا آیا ہو، ورنہ یہ سارا ایک پروسیس ہے۔ ابھی اس کے بعد اس میں اتنا سینسیٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ تو وہ بات ہوئی بشانی صاحب کہ میں آپ کے گھر آؤں آپ سے ملنے کے لیے اور آپ سامنے سے مجھے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم آ گئے ہو، لو بیٹھو کھانا کھا لو، مگر یاد رکھنا کہ ہم دو الگ الگ قومیں ہیں، ہم دوست نہیں ہو سکتے ہیں، میرا دو قومی نظریے پہ یقین ہے، تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے جن کو میں جانتا ہوں جن کا یہ مسئلہ ہے، میں نے خود یہ بات اپنی لائف میں بڑی محسوس کی ہے صاحب۔ خیر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، 2-3 اور لوگوں کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب پاکستان سعودی انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ابھی ہم تعلقات بہتر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم نے ابھی ان کو ایک بہت بری طرح سے شکست دی ہے۔ They have been thrashed by the پاکستانی کرکٹ ٹیم۔ یہ بات انہوں نے ایک چٹکی لیتے ہوئے کہی۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے وہاں گئے ہیں، پہلے تو وہ جس آڈینس سے خطاب کر رہے ہیں ان کی اس کھیل کے بارے میں کتنی ان میں دلچسپی ہوگی، اور آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں، اپنے لوگوں کے حالات تھوڑے ٹھیک کریں، آپ کا فوکس وہ ہونا چاہیے نہ کہ آپ اس قسم کی وہاں بات کریں۔ ہمارے تعلقات تو پہلے ہی بہت خراب ہیں، لیکن یہی وہ موقع ہیں جناب، یہ تو شکر ہے پہلی بار پاکستان میچ جیتا ہے، اگر سارے ورلڈ کپ میں میچ جیتا ہوتا تو یہ تو ہمیں تو مار ہی ڈالتے، تانے دے دے گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بھی ان کا جو ری ایکشن ہے وہ بھی وہی ہے جو اس معاملے میں تقریباً اکثریت کا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نارمل ری ایکشن نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے آپ اس حقیقت سے اجتناب کر رہے ہیں، اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں کہ کرکٹ بنیادی طور پہ ایک گیم ہے، لیکن اس میں مجھے ایک بہت بڑی ٹریجڈی نظر آتی ہے۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم جس چیز کو بھی، یعنی جو چیز بھی سب سے زیادہ پاپولر ہے، اس کو ہم اپنے پیٹی مفادات کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں بر صغیر میں کرکٹ جو ہے وہ ایک پاپولر ترین گیم ہے میرے خیال میں، ممکن ہے پہلے نہ رہی ہو، لیکن اب آج کے دور میں سب سے پاپولر ترین گیم جو ہے وہ کرکٹ ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی اچھائی کے لیے استعمال کریں، مثلا قوموں کے درمیان جو ہے وہ دوستی، تعاون، یا ایٹ لیسٹ ان کے درمیان نفرت میں کمی، یا ان کے درمیان جنگی جنون میں کمی، اور اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کریں، ہم نے اس کو ہتھیار بنا لیا ہے ایک دشمنی اور نفرت کو بڑھانے کے لیے۔ اور میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ میچ کے بیسک پرنسپل سے متصادم ہے۔ میچ کا مقصد ہی جو ہے وہ دو قوموں کے درمیان ایک کلچرل ایکسچینج ہے بھائی، ایک گڈ ول کا ایکسچینج ہے، جہاں آپ پلے کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ جنگ بنایا ہوا ہے، اور آپ اسے جنگ کی طرح لڑتے ہیں، اور اسے آپ جنگ کی طرح ہی ڈسپلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے کئی مہینے تک وہ جنگ کی طرح سوسائٹی میں نفرت پھیلاتا رہتا ہے، تو پھر اس پروسیس کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ پاکستان کے حوالے سے بہت سینسیٹیو ہیں کہ جی ہمارے ساتھ فلاں ٹیم نہیں کھیلی، یا فلاں ٹیم نے آنے سے انکار کر دیا یا چلی گئی، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کا یہ ایٹیچیوڈ رہے گا تو ممکن ہے ایک وقت ایسا آئے کہ وہ خود ہی اپنے آپ سے کرکٹ کھیلیں۔ اور مجھے لگتا ہے جو موسٹ پاپولر دو چیزیں ہیں بر صغیر میں، ایک کھیل ہو گئی جو کرکٹ ہے، اور دوسرا مذہب ہو گیا، اور ان دونوں کو پوری کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نفرت اور دشمنی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پورے بر صغیر میں، اور یہ بڑی انفارچونیٹ قسم کی سچویشن ہے۔ ٹرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید کی، جنہوں نے تو سب کو ہی حیران کر دیا ہے، اور اس
टीम की जीत को उन्होंने कहा कि ये आलम इस्लाम की जीत है, और उन्होंने मुबारकबाद दी पूरे दुनिया भर के जो मुस्लिम्स हैं उनको। वो बात और है कि इस खेल को खेलने वाले सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस खित्ते के मुसलमान हैं, बाकी तो मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जानते भी नहीं है कि किस बला का नाम है। फिर वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात समेत हिंदुस्तानी मुसलमानों के वो पाकिस्तान की टीम के साथ है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में इंडियन मुस्लिम्स की बात करते हैं, फिर वो चाहे वहाँ के प्लेयर्स हों या कोई दूसरे जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, वो इंडियन मुस्लिम से मुखातिब होकर बात करते हैं, जी उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और उनके जज्बात हमारे साथ हैं और ये सारी बातें। तो मैं कभी-कभार सोचता हूँ कि अगर इंडियन मुस्लिम्स की इनको इतनी फ़िक्र थी, तो जिन्ना साहब की उस स्टेटमेंट को भी देख लें, जो 1941 में उन्होंने कानपुर में दी। जब उनसे ये पूछा गया कि जी आप जहाँ पाकिस्तान बना रहे हैं, वहाँ तो पहले ही मुस्लिम अक्सरियत ये सारे सूबे हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी मुस्लिम्स ही बनते हैं। हमारा क्या बनेगा जो हम पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए छोटी-छोटी पॉकेट्स में मुस्लिम्स रहते हैं। तो जिन्ना साहब ने जवाब दिया कि इन ऑर्डर टू लिबरेट 7 करोड़ मुस्लिम्स, आई एम विलिंग टू मार्टर 2 करोड़ मुस्लिम्स, कि 7 करोड़ मुसलमानों को आज़ादी दिलाने के लिए, हिंदुओं के राज से आज़ादी दिलाने के लिए अगर मुझे 2 करोड़ की वहाँ पर कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि वो 2 करोड़ कोई भेड़-बकरी थे, उनकी अपनी कोई रिया थे, क्या थे पता नहीं, मगर ये जिन्ना साहब की स्टेटमेंट है, जिसको, और हिस्ट्री इज़ ब्रूटल, वो किसी के साथ में जस्टिस नहीं करती है, मगर लोगों को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो बड़ी शॉकिंग किस्म की स्टेटमेंट है जिसकी वो बाकौल आपके मैं तवक्को नहीं रखता जनाब साहब जैसे आदमी से, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकली यही हुआ। प्रैक्टिकली जब बर सगीर तकसीम हो रहा था तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान में जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन रहा था ना, और बन इस कायदे पे रहा था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, या हिंदुस्तान में जहाँ हिंदुओं की मौजूदगी में मुसलमान जो है वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से थ्रेटन फील कर रहे हैं। तो इसका जवाब खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह ये कानपुर में दिया, इसके बिल्कुल एक उलट जवाब जो है वो उन्होंने 2-3 दफ़ा पाकिस्तान बनने के बाद पे नंबर 1 तो उन्होंने अपील की, जब वो दिल्ली से आखिरी बार जा रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों से ये कहा कि आज के बाद आपका वतन जो है वो हिंदुस्तान है, तो आपकी वफादारियां हिंदुस्तान के साथ हैं। और उनकी तादाद जो थी वो ज़ाहिर है इशारे कनाए में क्या, चूँकि उसके बाद भी बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुई हिंदुस्तान से, माइग्रेशन तो तकरीबन 60-65 तक जारी रही। तो उस वक्त अभी आप समझ लें कि इससे भी दुगनी तिगनी तादाद थी मुसलमानों की, जिनको उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि आपका वतन हिंदुस्तान है और आपका कोई लेना देना पाकिस्तान के साथ नहीं है। फिर पाकिस्तान में जाके आके उन्होंने जो तकरीरें की ये मास माइग्रेशन रोकने के लिए कवानीन के हवाले से, वो सारी क्लियर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा सवाल था जिसको मुस्लिम लीग और उसकी लीडरशिप ने बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर दिया कि भाई ठीक है, हम वतन तो बना रहे हैं। जहाँ आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पे कौन सा हिंदुओं का रूल था भाई, जो है NWFP में या बलूचिस्तान की किसी रियासत में या सिंध में या पंजाब में कौन सा हिंदुओं का रूल था कि आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं? वहाँ तो सदियों से इन्हीं लोगों का अपना रूल रहा है, सेल्फ रूल। तो इसलिए ये तो सीधा सीधा एक क्लियर सवाल है जिसमें मैं क्यों तबसरा करूं। मैं तो इसको सुनने वालों पे और खुसूसन नौजवान नस्ल पे छोड़ देता हूं कि जिनके जहन में बार बार ये सवाल उठता है कि ये जो इस तरह के मामलात हुए जिसमें पार्टीशन है, उससे जुड़ी हुई ट्रेजेडीज हैं, ये सारी चीज़ें हुई, क्या इनको इस तरीके से होना चाहिए था या इसका कोई मुतबादल भी था? तो दूसरी चीज़ ये है कि ये आगे मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं कि ये बात किस पे शुरू हुई थी। शेख रशीद पर बात कर रहे थे हाँ, हम शेख कि रशीद, एग्जैक्टली। तो उसका जनाब देखें कि वो तो एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल
ہے ایسے لوگوں کی جو بات پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں، اور بعد میں بھی سوچ سمجھ کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میں نے غلط بات کر دی تھی، لیکن اس غلط بات پہ کڑے رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردانگی کی دلیل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کا ہندوستان سے کیا جھگڑا ہے بھائی؟ عالم اسلام تو ہندوستان کا قریب، پاکستان سے کہیں زیادہ قریب دوست ہے۔ کوئی ایک ملک اٹھا کے مجھے دکھا دیں جس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اس وقت وہ بھارت کے ساتھ کسی جھگڑے میں ہے یا تنازع میں ہے، یا وہ بھارت کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی طبی طریقے سے اس سے جیت جائے تو ان کو جشن منانے کی ضرورت محسوس ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ عالم اسلام کو کرکٹ سے نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ان کو کوئی اس چیز سے ہے کہ وہاں پاکستان انڈیا کی جو ٹیمیں ہیں اس میں کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اشارہ دیا ہے انکلوڈنگ ہندوستانی مسلمانوں کا، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہم نے ڈسپلے پہ دیکھا ہے اسپیشلی ایسے پیکٹس میں جیسے جموں کشمیر میں ہوا، یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے جشن بنایا یا اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ جی ہار گیا انڈیا اور جیت گیا اگر وہ پاکستان۔ یہ کہتے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ وہ ہر بار کہتے رہتے ہیں، تو بات بنتی تھی، کیونکہ وہاں کے لوگ بھارتی کشمیر کو، جموں کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، تو وہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ان کا ایک اوپینین ہے 70 سال سے، جو وہاں کا ریاستی بیانیہ ہے، مگر انہوں نے ہندوستانی مسلمان کی بات کی۔ تو ان سے ایک بات کو یہ پوچھ لی کہ کیا جموں کشمیر کو بھی آپ، وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی آپ ہندوستانی مسلمان مانتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر وہ یہ تو ان لائن میں کانٹرڈکشن میں ہے، یہ تو جو آپ ان کا جو پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس پر پلیز۔ نہیں وہ چلیں، یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ہی بالکل مائنڈ لیس قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جناب۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو عالم اسلام سے جوڑنا یا زبردستی ان کے سر تھونپ دینا کہ جی آپ بھی ہمارے جشن میں شامل ہیں، نہ لینا نہ دینا، وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ آج کسی جا کے کوئی سروے کرا کے دیکھیں آپ، مصر سے، الجزائر سے، مراکو سے، کہ وہ پاکستان کی کوئی کرکٹ ٹیم نے کوئی کسی کو ہرایا ہے؟ آپ 10 لوگوں سے پوچھ لیں، خود فون کر کے دیکھ لیں، اس میں سے ممکن ہے 9 آپ کو بتائیں گے کہ نہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کیا ہے اور اس کی ٹیم کیا ہے۔ انہوں نے عالم اسلام کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، چونکہ وہ، اب یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ یہ آوارہ کتے کی تعریف، کہ بھائی آوارہ کتے کون سے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے بڑے زبردست پاکستانی جو ہے وہ ناولسٹ ہیں عبداللہ حسین، تو انہوں نے آوارہ کتے کی، آوارہ کتا مین اسٹرے ڈاگ کی، یہ تعریف کی ہے کہ یہ وہ کتے ہوتے ہیں جو گاؤں والوں سے پوچھے بغیر ان کی حفاظت کا ٹھیکہ اپنے ذمہ لے لیتے۔ اب یہ بالکل ایگزیکٹلی شیم سچویشن ہے شیخ رشید جیسے لوگوں کی، کہ انہوں نے پورے عالم اسلام کو بتائے بغیر یہ فرض کر لیا کہ ہم ان کے ٹھیکیدار ہیں، ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے تو وہ ماتم کرتے ہیں، فلاں ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں، کیا بیچتے ہیں، ان کے پرابلمز کیا ہیں، کس کے ساتھ لڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یہ خود ساختہ قسم کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، بغیر آگے جس کو آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو کنسنٹ کیے بغیر، اس کو اعتماد میں لیے بغیر، یہ بات ہو گئی۔ تو ایٹ اٹ بیسٹ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جوکر قسم کے منسٹر ہیں، اور وہ جو ہے جو بات کرتے ہیں اس کو سیریس تو میرے خیال میں لیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو بات کرتے ہیں نا یہ بہت ہی خوفناک قسم کی بات ہے، جس سے بلا وجہ کی نفرتیں اور دشمنیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے بشانی صاحب کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں بھی ایسے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا وہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں کرتے۔ تو ان کو آپ بیس بنا کے ایک پورے کے پورے جو وہاں 20-25 کروڑ رہنے والے مسلمز ہیں ان کے بارے میں ایک اوپینین بنائیں، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس طرح کا ماحول اس سوسائٹی میں بنتا جا رہا ہے، آپ تو وہاں پر کوئی انسرکشن کرانا چاہ رہے ہیں۔
آپ کو اگر کوئی کسی کے گھر میں اگر کوئی 2 لوگ خوشی سے رہتے ہیں، بس رہے ہیں، تو وہ آپ کو راس نہیں آ رہا کہ یار ان کے حالات ہمارے جیسے کیوں نہیں ہیں؟ ان وہاں پر بھی وہ آگ کیوں نہیں لگ رہی جو ہمارے یہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، دیکھیں جی، ایک کے بعد ایک دھرنے اور مذہب کے نام پہ کوئی بھی آتا ہے، ہائی جیک کر لیتا ہے۔ یہ ٹی ایل پی کا جو ابھی اسلام آباد میں مارچ ہوا، وہ سب سے تازہ ترین اس کی مثال ہے۔ لگے ہاتھ ایک اور لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا، اس کے اوپر بھی میں آپ سے پوچھ ہی لوں، وقت ہو چلا ہے مگر کوئی بات نہیں۔ پوسٹ میچ سیریمنی کے دوران ایک فقرہ کہا گیا کہ آج کفر ٹوٹ گیا، تو اس کے اوپر پاکستان کے کیپٹن بابر اعظم نے کہا کہ سب اللہ کی دین ہے۔ تو یہ جو کفر ٹوٹنے کی جو مثال وہاں پہ دی گئی کہ آخر کر کفر ٹوٹ گیا، اس کو سوشل میڈیا میں جس طرح سے پلے کیا جا رہا ہے، ایم شور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس کی جو ایک ہسٹوریکل جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اور کس طرح سے اس محاورے کو پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہمیں بتائیں پلیز۔ نہیں، یہ دیکھیں، کفر ٹوٹنا جو ہے اردو ادب میں جو یوز ہوتا ہے، جو اردو لٹریچر میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام بہت دیر، بہت انتظار یا بہت محنت کے بعد کوئی کام ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا۔ اس سے مراد بالکل یہ نہیں ہوتی ہے، اگر اس کو اپنے اوریجنل معنی میں استعمال کیے جائیں تو اس سے مراد کو کافر کا ٹوٹ جانا یا شکست ہو جانا یا یہ، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹلی سٹینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی کام جس میں آپ نے بہت ویٹ کی ہو اور اس کے بعد ہو گیا ہو تو آپ کہتے ہیں جی چلو اچھا ہو گیا، کفر ٹوٹا۔ تو اب یہ پاکستان جو کہ آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ کتنی دہائیوں سے وہ جیت تو دور کی بات ہے، جس ٹیم کو کوئی کھیلنے ہی نہیں دیتا یا وہاں پہ کوئی ٹیم کھیلنے کے لیے نہیں آتی، تو وہ اچانک اتنے بڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر دے، تو اس میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو وہ کیا کہتے ہیں، جن کے ظرف میں اور ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے، وہ پھر ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے انہوں نے یہ لفظ جو جس کسی نے بھی یوز کیا وہ صحیح معنوں میں ہی کیا ہو، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی چلیں کفر ٹوٹا اتنے عرصے بعد، یا خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا، تو اس کو پھر کچھ لوگوں نے الٹ کے تو یہ پیش کر دیا ہو کہ یہ جی کافروں کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ ہے۔ حالانکہ یہ اگر محاورہ اپنے صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کفر اور کافر اور سم تھنگ لائک دس۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے مشکل کام کا بلاخر ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اور لیکن سر سوسائٹی میں اس کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، جب ایک طرف مولوی سارے دن کفر، کافر اور یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوں، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی بالآخر کفر ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلیں جی آپ ہار رہے تھے، آج آپ جیت گئے، تو وہ ہارنا جو ہے وہ کفر کے ساتھ، کافر کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اور جو جیت ہے وہ اسلام کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے۔ حق، جیسے یہاں پہ ایک بات اور لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حق بیان کر دیا، تو وہ حق کا جو کنوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ حق کیا ہے، تو سامنے سے جواب یہی آتا ہے کہ حق اسلام ہے، سچ اسلام ہے، باقی تو سارا جھوٹ ہے۔ وہ حق اور باطل کی جو بات ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کی، تو ممکن ہے کہ وہ جب ہر چیز کا اس معاشرے کے اندر مذہب سے جوڑ دیا جائے ہر چیز کو، تو پھر اسی طرح کے لوگ مانے ہی نکالیں گے۔ مگر اچھا کیا کہ آپ نے بتا دیا، آئی ایم شور بہت نہیں، سارے اس میں لوگ ایسے ویسے ہوں ایک گے۔ بات بڑی ضروری ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو اردو زبان ہے نا، اس میں آپ ٹی وی دیکھیں، سنیں یا اخبارات دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، تو اس کا معیار بہت ہی نیچے چلا گیا ہے، بہت بڑا زوال پذیر ہوا ہے گزشتہ جو ہے وہ 30-40 سالوں میں۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو لٹریری لوگ ہیں ان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے ایسے لفظ بولے جاتے ہیں، محاورے ایسی جگہوں پہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو گینگ آف کلیرکس ہے، جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، انہوں نے لینگویج پہ بھی اسالٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس طرح کے چیزوں کو جان بوجھ کے بھی وہ اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا کفر ٹوٹا اگر ایک محاورہ ہے، جیسے میں نے کہا، ایک سیکولر محاورہ ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کسی سے بھی، لیکن ممکن ہے انہوں نے اس کو اس کے یہی ترجمے دے دیے ہوں، چونکہ وہ لینگویج اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے کہ اس کو مکمل طور پہ وہاں کی اسلامک فنڈامنٹلسٹ فاشسٹ قسم کی قوتوں کی گرفت میں ہے۔
اب یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا لفظ وہ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے سر میں نے خود پاکستان میں نوٹس کیا، میں نے پروگرام میں حال ہی میں بات بھی کہی کہ بتوں کو توڑنے کے ساتھ میں obsession جو ہے پاکستان کے عوام کا، اس کو بار بار لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جی اس کی شان کا بت ٹوٹا، اس کے تکبر کا بت ٹوٹا. تو میں نے کہا یار میں نے کہا یہ کہہ دو کہ اس میں بڑا گھمنڈ تھا، اس میں بڑا تکبر تھا، وہ چکمچور ہو گیا ہے. اس کے آپ 1000 اور آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں. یہ بتوں کو توڑنے کے ساتھ obsession کیا ہے؟ مگر وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جب معاشرہ مذہبی ہو جائے تو ایسے میں ہر وہ مثال جو کہ مذہبی ہو اس کو ہی لوگ محاوروں میں بھی استعمال کرتے ہیں. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سر. تھینک یو جناب.